بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں ہم بستری کے طریقے اور اس کے آداب و مسائل۔ ناظرین، دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر و ضلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپس پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت ختم اور اپنیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے اصول دیے ہیں۔ اب نیچے ہم بستری کے چند آداب و مسائل ذکر کیا جاتا ہے۔ بیوی سے جماع افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جماع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ جماع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جان ہے۔ اس لیے قبل از جماع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جماع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ جماع سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو ہمیں اولاد عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جماع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے۔ تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جماع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ ساری احادیث بھی ضعیف ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور مرد کی شرمگاہ منہ میں لینا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی
متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوق یا ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ میاں بیوی کی خلوت اور جماع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک لائک تو بنتا ہے، اور چینل کو بھی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔